یاجوج اور ماجوج اسلامی روایات میں ایک مشہور قوم ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور مختلف حدیثوں میں آیا ہے۔ ان کا تذکرہ اسلامی قیامت کی علامات کے ضمن میں آتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ قرآن کے مطابق یہ دو قومیں انسانی تاریخ کی آخر میں نکلیں گی اور بہت بڑا فساد پھیلائیں گی۔ یاجوج اور ماجوج کی اصل قوم کے بارے میں مختلف اسلامی روایات اور تفاسیر میں اختلاف ہے، لیکن عموماً انہیں بہت بڑی اور طاقتور قوموں کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو قیامت کے قریب دنیا میں فساد مچائیں گی۔ قرآن میں ان کے خروج کو ایک اہم قیامت کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق یاجوج اور ماجوج دنیا میں زبردست فساد پھیلائیں گے اور انسانی زندگی کو شدید مشکلات میں ڈالیں گے۔ ان کے خلاف اللہ کی مدد سے ایک بڑی جنگ ہوگی اور پھر قیامت کی علامتوں سے ایک بڑی علامت ظاہر ہوگی۔ قرآن مجید واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو وحشی خون خوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد بہت زیادتیاں اور ظلم و ستم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہنے والے جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے بدحیت وحشی خون خوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر مہذب انسانی دنیا پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیان تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفت سے نجات کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان اجنبی فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو وہ حیران اور خوف زدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار اس جنگجو لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لشکر کی جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اجازت کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالار نے معززین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ کرے گی، نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور دیار غیر میں ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے، جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کر دیں تو کیا اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، میرے قابل احترام دوستو، رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ البتہ اگر تم لوگ میری مدد قوت و طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی موٹی چادروں کے ساتھ پر کر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسہ ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا، جسے عبور کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے آثار بحیرہ کیسپیئن کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ دریال اور دربند کے درمیان اب بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ داریال روس اور جارجیا کے درمیان ایک درمیانی گھاٹی ہے۔ داریال اور دربند کا درمیانی راستہ کوہستانی دروں پر مشتمل ہے۔
حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مفسد اور وحشی انسانوں کی تاخت و تاراج سے حفاظت کے لیے زمین پر بہت سی جگہوں پر سدیں تعمیر کی گئیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری نے اپنی کتاب قصص القرآن میں فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تاخت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کا کیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو دوسری طرف تبت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں رہتے تھے۔ انہی یاجوج ماجوج کے شر و فساد سے بچنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد دیواریں تعمیر کی گئیں۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہاریہ میں لکھا ہے کہ واسق باللہ خلیفہ عباسی نے سد ذوالقرنین کی تحقیق کی غرض سے ایک جماعت کو روانہ کیا، جس نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا کہ یہ دیوار لوہے سے تعمیر کی گئی ہے، اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں، ان پر قفل پڑا ہوا ہے اور یہ شمال مشرق میں واقع ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کو قرب قیامت کی ایک بڑی علامت قرار دیا گیا ہے اور ان کے خروج کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بتایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کے نام سام، حام، یافس اور کنان ہیں۔ کنان طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا، عرب اسے یام کے نام سے جانتے ہیں۔ سام کی اولاد کے رنگوں میں سفید اور گندمی رنگت شامل ہے۔ سام سے اقوام عرب، فارس اور روم وغیرہ پیدا ہوئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل العال یعنی بالائی عراق کے باشندے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سام کی اولاد نے بابل سے نکل کر مجول کی زمین میں قیام کیا کہ زمین کا مرکز یہی ہے۔ اسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری، نبوت، کتاب شریعت، حسن و جمال، گندم گنی اور گورا رنگ عطا فرمایا۔